بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق پڑھیں گے القسم الاول فی الاسم۔ مصنف علی الرحمہ نے کتاب کے شروعات میں بتایا تھا کہ اس کے تحت ہم ایک مقدمہ لائیں گے، اس میں کچھ باب لائیں گے، کچھ فصلہ لائیں گے اور ایک خاتمہ بھی آخر میں لائیں گے۔ تو مصنف علی الرحمہ نے سب سے پہلے علم نحو کا موضوع، کلمہ اور کلام، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد بھی بتائے، اسم کی تعریف اور اس کے علامات بھی بتائے، پھر فعل کی تعریف اور فعل کے علامات، حرف کی تعریف اور حرف کی علامتوں کے ساتھ حرف کے فائدے بھی گنوائے۔ اس کے بعد کلام کی تعریف بھی بتائے، کلام کسے کہتے ہیں اس کو بھی بتایا۔ اب مصنف علیہ الرحمہ یہاں پر اسم کے دو قسموں کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، اور وہ دو قسمیں کون سی ہیں اب آپ یہاں سے دیکھیں اور بالکل باغور سماعت فرمائیں۔ القسم الاول فی الاسم، پہلا قسم اسم کے بیان میں۔ وقد مر تعریفہ وهو ينقسم إلى المعرب والمبني فلنذكر أحكامه في بابين وخاتمة۔ عبارت کو بہت دھیان سے دیکھیے۔ وقد مر تعریفہ وهو ينقسم إلى المعرب والمبني فلنذكر أحكامه في بابين وخاتمة۔ تحقیق کی کہ اس کی تعریف گزر چکی، یعنی اسم کی، وہ ینقسم، اور وہ منقسم کی جاتی ہے، الی المعرب والمبنی، معرب اور مبنی کی طرح۔ فلنذکر احکامہ، تو چاہیے کہ ہم اس کے احکام کو بیان کریں، فی بابین، دو بابوں میں، وخاتمۃ، اور ایک خاتمے میں۔ الباب الاول فی الاسم المعرب وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ۔ الباب الاول فی الاسم المعرب وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ۔ پہلی قسم اسم معرب کے بیان میں، اور اس کے اندر ایک مقدمہ اور 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ بھی ہے۔ مقدمے کے تحت مصنف علیہ الرحمہ معرب اور مبنی کی تعریف بتائیں گے، مقاصد کے تحت مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کا ذکر کریں گے، اور خاتمے کے تحت توابع کا بیان لے کر آئیں گے۔ اما المقدمۃ ففیہا فصول، اما المقدمۃ، بہرحال مقدمے کے اندر، ففیہا فصول، چند فصلیں ہیں۔ ای فصل الاول، نمبر 1، فی تعریف الاسم المعرب وهو كل اسم ركب مع غیره ولا يشبه مبنی الاصل۔ فصل فی تعریف الاسم المعرب وهو كل اسم ركب مع غیره ولا يشبه مبنی الاصل۔ پہلا فصل اسم معرب کے تعریف کے بیان میں، اور وہ ہر ایسے اسم کو کہتے ہیں جو دوسرے کے ساتھ شامل ہو، ولا یشبہ مبنی الاصل، اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اسم معرب کی تعریف کے بیان میں، اور وہ ہر ایسا اسم ہے جو شامل ہو دوسرے کے ساتھ اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ مصنف علیہ الرحمہ اسم معرب کی تعریف کر رہے ہیں جس کے اندر جز ہیں۔ پہلا جز ہر ایسا اسم ہے جو مرکب ہو دوسرے کے ساتھ، جو شامل ہو دوسرے کے ساتھ، اور دوسرا جز ہے مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ پہلے جز میں، تعریف کے پہلے جز میں مصنف کہتے ہیں جو دوسرے کے ساتھ مرکب کیا گیا ہو، یعنی مفرد نہ ہو۔ اگر مفرد ہوگا تو معرب نہیں ہوگا، مفرد ہمیشہ مبنی ہوا کرتا ہے، یعنی مرکب ہو، اس میں معرب بننے کے لیے اس کو مرکب ہونا شرط ہے۔ ولا یشبہ مبنی الاصل، اور مبنی اصل کے مشابہ بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مبنی الاصل سے اس کا کوئی تعلق ہو، اگر اس کا تعلق مبنی الاصل سے ہوگا تو پھر وہ مبنی بنے گا، معرب نہیں بنے گا۔ یہاں مصنف علیہ الرحمہ میں وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مع غیرہ، اور ہر ایسے اسم کو اسم معرب کرتے ہیں جو دوسرے کے ساتھ مرکب ہو۔ مرکب سے صرف مطلب مرکب نہ ہو،
بلکہ دوسرا اس کے اوپر عامل موجود ہو جو اس پر عمل کر رہا ہو. جیسے غلام الزیدین، زید کا غلام، یہ مرکب تو ہے لیکن اس کا کوئی عامل موجود نہیں ہے، اس لیے عامل کا ہونا شرط ہے. جیسے جاء زید، یہ دو ایک اسم اور ایک فعل ہے اور یہ مرکب ہے، لیکن مرکب کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جاء جو ہے، یہ جاء اس پہ عمل کر رہا ہے زید کے اوپر جو اس کے اوپر رفع دیا ہے. اب مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ولا یشبہ مبنی الاصل، جاننا یہ کہ مبنی الاصل کسے کہتے ہیں. تو فرما رہے ہیں عن الحرف والامر الحاضر والماضی، مراد لیتا ہوں میں حرف کا اور امر حاضر معروف کا اور ماضی کا. یعنی حرف کے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مفرد حرف ہوں الف با تا سا، یا کوئی حروف ہوں جیسے حروف جارہ، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، یہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سب مبنی ہوتے ہیں، معرب نہیں ہوتے ہیں. اور امر حاضر کا صیغہ جو ہے، صرف حاضر کا صیغہ، غائب اور متکلم کا نہیں، یہ امر حاضر کا، ما حاضر کا صیغہ جو ہے یہ بھی مبنی ہے. والماضی، اور ماضی کے تمام صیغے مبنی ہیں. نحو زید فی قام زید، جیسے زید قام زید میں، لا زید وحدہ، نہ کہ زید تنہا. ترجمہ دیکھیے، نحو زید فی قام زید، جیسے زید قام زید میں، لا زید وحدہ، نہ کہ زید تنہا. مصنف علیہ الرحمہ اس مثال سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ مبنی ہے، تنہا ہے، اس لیے یہ مبنی ہے. لیکن جب یہ مرکب ہو جائے گا تو یہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ معرب بن جائے گا. اکیلے اسم ہے اور معرب بننے کے لیے شرط ہے کہ وہ مرکب ہو، یعنی کسی اسم کے ساتھ شامل ہو یا کسی فعل کے ساتھ شامل ہو، اور صرف مرکب نہیں بلکہ اس کا وہ عامل ہو، تب جا کے وہ معرب بنے گا. تو معرب کے لیے شرط ہے کہ وہ ایسا اسم ہو جس کے اوپر کوئی عامل عمل کرنے والا موجود ہو. زید، اگر ہم تنہا کسی شخص کا نام لیتے ہیں، جیسے مصنف نے زید کا نام لیا ہے، تو زید یہ معرب نہیں ہوگا، یہ مبنی ہے اور مبنی بر ضمہ ہے. لیکن یہی جب مرکب ہو جائے گا، ترکیب ہو جائے گا قام زید میں، تو اب یہاں پہ جو ہے زید کا عامل قامہ موجود ہے، اس لیے معرب ہو گیا. اسی لیے مصنف نے فرمایا لا زید وحدہ، زید تنہا معرب نہیں ہے. لعدم ترکیب، اچھا زید تنہا معرب نہیں ہے، کیوں؟ لعدم ترکیب، ترکیب نہ ہونے کی وجہ سے. مصنف نے اس میں معرب کی تعریف بیان کیے ہیں کہ معرب اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کے ساتھ ترکیب مرکب ہو، اور یہاں مرکب ہے ہی نہیں زید اکیلے، زید صرف تنہا ہے، اس لیے وہ معرب نہیں ہو سکتا. ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء، اور نہ کہ ہؤلاء قام ہؤلاء میں، ہؤلاء اسماء اشارہ ہے، یہ بھی معرب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اسماء اشارہ کے لیے مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس کو مشابہت حاصل ہے. کس میں؟ حرف کے ساتھ اس کو مشابہت حاصل ہے، اس لیے یہ معرب نہیں بنے گا، یہ بھی مبنی ہے. لوجود الشبہ، لوجود الشبہ، شبہ کے پائے جانے کی وجہ سے. کیا شبہ پایا جا رہا ہے؟ یعنی حرف کے ساتھ اس کا جو ہے شبہ ہے، یعنی اسماء موصولہ، اسماء اشارہ جس طرح مشار الیہ کے بغیر وہ اپنے معنی نہیں بتاتے ہیں، اسی طرح اسماء موصولہ بھی صلہ کے بغیر اپنا معنی نہیں بتا سکتا ہے. اسی طرح ہؤلاء بغیر کسی دوسرے لفظ کے جوڑے ہوئے اپنا معنی نہیں بتا سکتا ہے، اس لیے اس کو مشابہت ہے، شبہ پائے جانے کی وجہ سے. تو چونکہ مشابہت ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے یہ معرب ہوگا، مبنی نہیں ہو سکتا. نہیں سوری، مبنی ہے، معرب نہیں ہو سکتا. ویسمى متمکنا، اور نام رکھا جاتا ہے اس میں متمکن. کس کا نام؟ معرب کا نام اس میں متمکن رکھا جاتا ہے، اور متمکن کے معنی آتے ہیں جگہ دینا. معرب چونکہ اپنے اوپر اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس لیے اس کا نام متمکن
رکھا جاتا ہے، ویسمّیٰ متمکنا، اور نام رکھا جاتا ہے اس میں متمکن۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے معرب کا دوسرا نام متمکن بتا رہے ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بتا رہے ہیں کہ معرب جو ہے اپنے اوپر اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس جگہ کے دینے کی وجہ سے اس کا نام اس میں متمکن ہو گیا۔ متمکن کے معنی ہی آتے ہیں جگہ کا دینا۔ فصل نمبر 2، وَحُكْمُهُ أَن يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ۔ اب مصنف علیہ الرحمہ آگے فرماتے ہیں کہ اس میں معرب کے احکام سن لیجیے، اس کا احکام کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، اس کا آخر یعنی اس میں معرب کا آخر بدلتا ہے عوامل کے اختلاف کی وجہ سے، باختلاف العوامل۔ وحکمہ ان یختلف آخرہ، اور اس کا حکم یعنی معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے باختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے کی وجہ سے۔ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے کی وجہ سے۔ اب اختلافاً لفظیاً، اب وہ بدلنا لفظی ہو جو سامنے دکھائی دے رہا ہو، جیسے نحو جاء فی زید، جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، جیسے جاء زید رأیت زیدا ومررت بزید۔ یہ اختلاف لفظی ہے جس کے اندر آپ صاف دے سکتے ہیں کہ پہلی مثال میں جاء کی وجہ سے، جاءنی کی وجہ سے زید کے اوپر ضمہ ہے، ورأیت، اور دوسری مثال میں زید کے اوپر فتحہ ہے، اور تیسری مثال میں ومررت بزید میں زید کے اوپر کسرہ ہے، یعنی زید عامل کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے۔ جیسے اللہ ربنا، قرآن میں مثال ہے اللہ ربنا، اللہ کے اوپر پیش آیا، کیوں؟ عامل کی وجہ سے۔ یہاں پہ اللہ مفتوح ہے، اللہ مضموم ہے، یعنی ضمہ پر مبنی ہے، اللہ ربنا۔ اب اسی طرح تاللہ یہاں پہ مجرور ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تا جارہ موجود ہے، تو عوامل کی وجہ سے بدل رہا ہے۔ اب وہ بدلنا اگر لفظی ہے جو ظاہراً دکھائی دیتا ہے تو اس کو کہیں گے لفظی طور پہ بدلنا، یعنی اختلاف لفظی ہے۔ اور دوسرا ہے اختلاف تقدیری، یعنی وہ بدل تو رہا ہو لیکن معلوم نہ ہو رہا ہے۔ جب اس کے اندر آپ قاعدہ بھی سمجھیں گے اور اندر جا کر پڑھیں گے، جو صرف میں آپ کو تعلیل میں معلوم ہوگا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بھی بدل رہا ہے۔ او تقدیری یا تقدیراً بدل رہا ہو، نحو جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ، جیسے جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ۔ یہاں تک تو آپ نے بہت اطمینان سے سبق سمجھ لیا۔ اب آگے مصنف علیہ الرحمہ کچھ جر، حرف اور اسی طرح معرب کے اندر جو ضمہ فتح کسرہ ہوتا ہے، واو الف یا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ والاعراب ما به یختلف آخر المعرب، یعنی اعراب کی تعریف بتا رہے ہیں کہ اعراب کہتے کسے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اعراب اس کو کہتے ہیں ما به یختلف، جس کی وجہ سے بدل رہا ہو معرب کا آخر۔ والاعراب ما به، اور اعراب کہتے ہیں ما به، جس کے ذریعے سے یختلف آخر المعرب، معرب کا آخر بدلتا ہو۔ اب بدلنا کیسا ہو؟ کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ، جیسے ضمہ فتحہ کسرہ، والواو والالف والیاء، یا واو الف یا، یعنی معرب کا آخری جو بدلے گا تو کبھی وہ ضمہ کی شکل میں، کبھی فتح کی شکل میں، اور کبھی کسرہ کی شکل میں۔ یعنی اعراب جو ہوتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعراب لفظی ہوتے ہیں جس کو اعراب حقیقی کہتے ہیں، اور ایک اعراب باطنی ہوتے ہیں جس کو آپ دوسرے قاعدے میں حروف مدہ کہہ لیجئے، یا والواوی والالفی والیاء، یعنی واو الف یا، یہ بھی اعراب ہیں، اور اعراب یہاں بدلتے ہیں۔ اعراب اسی لیے مصنف نے کہا کہ اعراب اس کو کہتے ہیں جس کا آخر معرب کی وجہ سے بدلتا ہوتا ہو، اور بدلنا کبھی ضمہ پر ہوگا، کبھی فتح پر ہوگا، کبھی کسرہ پہ ہوگا، اور کبھی واو کے ذریعے سے ہوگا، کبھی الف کے ذریعے سے ہوگا، کبھی یا کے ذریعے سے ہوگا۔ اور یہ جیسے آپ نے اس سے پہلے نحو کے قاعدے میں آپ نے پڑھا تھا کہ مرفوع ہوتا ہے، مضموم ہوتا ہے، مکسور ہوتا ہے،
تو اسی حساب سے مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پہ ظاہر کر دیا۔ وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ وَأَنْوَاعٍ، اور آگے بیان کرتے ہیں کہ اسم کا اعراب 3 قسموں پر ہے، رفع، نصب، جر۔ اس سے پہلے کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسم کے عامل جو ہیں وہ اصل میں 4 ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم، لیکن اسم کے اوپر رفع، نصب اور جر یہی تینوں عمل کرتے ہیں۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اسم کے تحت یعنی اسم کے عوامل بیان کیے جا رہے ہیں، اسم کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، بات اسم کی چل رہی ہے، اس لیے جو چیزیں اسم کے اوپر عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور جزم جو ہوتا ہے وہ فعل کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت محسوس مصنف علیہ الرحمہ نے نہیں کیا۔ وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، اور اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع و نصب اور جر۔ وَالْعَامِلُ مَا يَحْصُلُ بِهِ رفع و نصب و جر، اور عامل جس کے ذریعے سے حاصل ہو رفع اور نصب اور جر، اس کو عامل کہتے ہیں۔ یعنی رفع و نصب اور جر عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے رفع، نصب، جر آئے، اس کو عامل کہتے ہیں۔ اعراب معرب کے آخر میں جو بدلتا ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ اعراب 2 طرح کا ہوتا ہے، ضمہ، فتح، کسرہ کی شکل میں، الف، واو، یا کی شکل میں، اور آگے مصنف فرما رہے ہیں کہ عامل کسے کہتے ہیں؟ تو عامل اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کبھی رفع آئے، کبھی نصب آئے، کبھی جر آئے، اس کو عامل کہتے ہیں، یعنی جو عمل کر رہا ہو۔ ومحل الاعراب من الاسم وهو الحرف الاخر، اعراب کی جگہ کیا ہے؟ مصنف علیہ الرحمہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اعراب کی جگہ یہ ہے، اسم کا آخر اعراب کی جگہ ہوتا ہے۔ جیسے زیدن میں زا اس میں اعراب کی جگہ نہیں ہے، یا اعراب کی جگہ نہیں ہے، دن یعنی دال کے اوپر جو تنوین ہے اصل میں وہی اعراب کی جگہ ہے، اور وہ اسم کا آخری حرف ہوتا ہے۔ اعراب کی جگہ کون سی ہے؟ اسم کی آخری حرف ہے۔ مثال الکل، یعنی سب کا مثال بیان کر رہے ہیں۔ نحو قام زیدن فی، نحو قام زیدن، قام عامل ہے، اب قام زیدن کے اندر جو ہے قام عامل ہے اور زید اعراب کی جگہ ہے۔ قام عامل ہے اور زید اعراب کی، وزید معرب اعراب کی جگہ ہے۔ والضمۃ اعراب، اور اعراب ضمہ کا دیا گیا ہے۔ والدال محل الاعراب، اور دال جو ہے وہ اعراب کی جگہ ہے، اور اعراب کس چیز کا دیا گیا ہے؟ ضمہ کہہ رہا ہے، یعنی قام زیدن کے اندر قام عامل ہے اور زید معرب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رکبہ اور دوسرے اسم کے ساتھ شامل ہے، اس لیے زید معرب ہوا، اور قامہ اس کا عامل ہوا، تبھی جا کے زید معرب ہوا تھا، ورنہ تناؤ مبنی ہوتا۔ اور مثال کے اندر مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ زیدن کا جو دال ہے وہ ضمہ کی جگہ ہے، اس لیے دال جو ہے محل اعراب کی جگہ ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا يَعْرَبُ فِي الْكَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ، اور جان لیجئے کہ بے شک کلام عرب میں اعراب نہیں ہوتا ہے مگر اسم متمکن پہ، یعنی اسم متمکن کے علاوہ کسی دوسری جگہ اعراب کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ والفعل والمضارع، اعراب جو بدلتا ہے وہ اصل میں کہاں؟ اسم معرب میں بدلتا ہے اور فعل مضارع میں بدلتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ اعراب کی بدلنے کی جگہ مضارع ہے اور اسم متمکن ہے، یعنی اسم معرب ہے۔ وسیجی حکمی فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی، اور عن قریب ہم لوگ اس کا بیان تیسرے قسم میں پڑھیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ بس اس سبق میں اتنا ہی، اب انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے سبق میں باقی ہم سمجھیں گے۔